دیجیے. پیچھے کر دیں، اس کو اور پیچھے کر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللہ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ مجھ سے جڑ جائے. ہر بندہ نیکوکار تو اللہ سے جڑتے ہی ہیں، وہ رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، نیکی میں کثرت کرتے ہیں، ذکر و عبادت میں کثرت کرتے ہیں، تو اس کا اعلان ہوتا ہے آسمانوں میں کہ تم گواہ بن جو جبریل کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر جبریل سے کہا جاتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر اعلان کرے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو. اور پھر اس کی محبت ساتوں آسمانوں میں جب پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کی محبت کو زمین پہ نازل فرماتا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو ابو ذر غفاری آئے. تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہیں. میں اما تعارف ابو ذر، تم ابو ذر کو کیا جانتے ہیں؟ کہا زمین والے ابو ذر کو کم جانتے ہیں، آسمان والے ابو ذر کو بہت زیادہ جانتے ہیں کہ وہ آسمان والے ابو ذر سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو نیکوکار لوگ ہیں، جو نیکی میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت ایسی فرماتے ہیں کہ اس کی محبت کو نشر فرما دیتے ہیں. لیکن جو لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکی میں آگے نہیں بڑھتے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما فعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں کیا کرے گا عذاب دے گا اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم ایمان والے بن جاؤ. تو اللہ کو کیا ہے، کیوں عذاب دے گا کیوں تم کو جہنم میں ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اما فاطمہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ حاضر ہوئی تو آپ رونا شروع ہوئے. وہ اتنی کثرت سے روئے، اتنی کثرت سے روئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ جس میں آپ نے کسی سے بات نہیں فرمائی. فجر کی نماز پڑھائی اور حجرے میں جا کے رونا شروع کر دیا. پھر ظہر کی نماز پڑھائی، حجرے میں جا کے رونا شروع کر دیا. عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھائی. نہ امہات المومنین کے پاس جا رہے ہیں اور نہ صحابہ کرام سے بات فرما رہے ہیں، اتنی کثرت سے. اگلے دن فجر پڑھائی اور پھر یہ تو صحابہ نے حضرت عمر فاروق سے عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ آپ جائیے اور آپ جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کیوں رو رہے ہیں. تو دروازہ بجایا، یا کون؟ کہتے ابو بکر کو واپس چلے جاؤ، میں ملنا نہیں چاہتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ بجایا، من عمر ارجع، واپس چلے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنا نہیں چاہتے. تیسرا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں،
آپ کی قرابت بھی ہے، آپ جائیں۔ حضرت علی بڑے فہیم آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے۔ کہنے لگے نہیں، اگر اس وقت کوئی جا سکتا ہے تو فاطمہ تو زہرا جا سکتی ہے۔ چنانچہ لے کر آئے، دروازہ بجائے، کون؟ فاطمہ، کہا جاؤ۔ رسول کیا ہو گیا؟ 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی، آپ روتے جا رہے، کیا ہوا؟ تو رات میرے پاس جبریل آئے تھے، اور جبریل نے کہا کہ اللہ نے جہنم کے 6 طبقات بنائے، اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم کے 6 طبقات اللہ نے بنائے۔ سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق ہوں گے، اس کے اوپر صابی ہوں گے، ستارہ پرست، اس کے اوپر دہریے ہوں گے، اس کے اوپر دہریے ہوں گے جن کا کوئی مذہب نہیں، اس کے اوپر صابی ہوں گے جو ستارہ پرست ہوں گے، اس کے اوپر یہودی ہوں گے، اس کے اوپر نصرانی ہوں گے۔ 5 ہو گئے۔ 6 پہ اللہ کے نبی حضرت جبریل خاموش۔ آپ نے پوچھا جبریل 6 میں کون ہوگا؟ حضرت جبریل خاموش۔ 6 میں کون ہوگا؟ یا رسول اللہ، سب سے اوپر ہوگا، سب سے نیچے منافق، اس کے اوپر دہری، اس کے اوپر صابی، اس کے اوپر یہودی، اس کے اوپر نصرانی، بت پرست اور ہندو، یہ سب صابی میں آتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ان 6 طبقے میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے چیخ مارے، تو 3 دن تک روتے رہے، غم تھا، قڑن تھی۔ ہمارے ساتھی ہیں، ایک محکمے میں آفیسر ہیں، تو جب وہ آئے تو ان کو میں نے بتایا کہ ماشاءاللہ خود ایماندار آدمی ہے، پوچھتے رہے۔ تو بہت بڑا ادارہ ہے، ہر بندے کا گھر اس ادارے سے کنیکٹڈ ہے، بجلی نہیں کسی اور طریقے سے۔ انہوں نے ایک کرپشن بند کرنا شروع کیا۔ 500 گاڑی ہے جس میں سے صرف 40 گاڑی پہ کام ہے، اس کے علاوہ باقی ساری گاڑی فارغ ہے۔ یہ ہر بندہ اپنے استعمال میں گاڑی چلا۔ ایک یہ کام بند کیا، دوسرا یہ اللہ نے عزتیں دی، کام دیے، عزتیں دی۔ تو سی او جو اس کمپنی کے ہیں ان کے پاس کسی نے شکایت لگائی، دیکھو یہ ہماری گاڑیاں بند کر رہی ہے، ایسے کر رہا ہے ویسے۔ تو سی او کہنے لگے کتنے بیوقوف لوگ ہیں، یہ ان کو جہنم سے کھینچ کے نکال رہا ہے۔ یہ کہتے نہیں ہم نے جانا، حرام مال کھا کے جانا ہے جانا۔ تو اللہ جو گنہگار لوگ ہیں نا ان کا درد رکھے ہوئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو میرے گناہ کرنے والے بندے ان کو بھی بتا دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ توبہ نہ کرو مرضی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کبھی تمہارا دل چاہے خدا کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے کا، تو کبھی یہ نہ سوچنا میرے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتے۔ تم جس گناہ کو ناقابل معافی سمجھ رہے ہو، اللہ کے نزدیک وہ ایسے بڑھ جائے گا کہ اس کے اثر کی جگہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو اللہ ہر بندے کو چاہتے ہیں کہ اس بندے کا مجھ سے رابطہ ہو، اللہ سے رابطہ ہو براہ راست۔ دیکھو 2 قسم کی عبادت ہے، ایک ہم یہ بیان کر رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، ایک یہ عبادت ہے، اس کو کہتے ہیں بالواسطہ عبادت۔ کوئی گھر میں بیان سن رہا ہے، کوئی گھر میں حدیث سن رہا ہے، درس حدیث کر رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عبادت تو ہے لیکن یہ عبادت بالواسطہ ہے، سمجھتے ہیں؟ بالواسطہ یعنی درمیان میں ایک سٹیپ ہے، اس کے بعد یہ عبادت بنتی ہے۔ یہ براہ راست عبادت نہیں، اس میں سٹیپ ہے نیت کا کہ آپ کی نیت کیا۔ اگر آپ قرآن پڑھنے سے آپ کی نیت ریاکاری کی ہے وہ تو گناہ ہے، صحیح۔ آپ حلال روزی کما رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ بالواسطہ عبادت ہے، میری آپ کی نیتوں کے اوپر موقوف ہے کہ میں اور آپ اگر پڑھائی کر رہے ہیں، کالج کی، یونیورسٹی کی، مدرسے کی، قرآن کی، حدیث، یہ عبادت ہے لیکن بالواسطہ عبادت، ایک واسطے سے عبادت۔ کبھی قرآن کا واسطہ ہے، نیت کا واسطہ ہے، انسان کا واسطہ ہے، استاد کا واسطہ ہے۔
لیکن اللہ نے ان عبادات کے ساتھ ہم سے کچھ ایسی عبادات مانگی ہیں جو کہ بلا واسطہ ہے. لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، کوئی حجاب نہ ہو. وہ بلا واسطہ عبادت نماز ہے، بلا واسطہ عبادت تلاوت ہے، بلا واسطہ عبادت دعا کرنا ہے. یعنی اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں ہم بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے والے بن جائیں. یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت وہ مجھ سے براہ راست رابطہ کرے اور پھر اس میں خاص اوقات رکھیں. میں آج کوشش کروں گا کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے. سب سے پہلے اپنی نیت ہے کہ نماز کے حوالے سے کچھ بات عرض کر سنوں کہ نماز ایک ایسی بلا واسطہ عبادت ہے کہ جس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اگر میں کسی سمجھدار آدمی سے پوچھوں کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے، کہ اگر اس وقت ہوتا ہے جب وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جس وقت وہ حکیم کے اوپر چمٹا ہوا ہو. نہیں، سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے نزدیک نماز میں ہوتا ہے، حکیم سے بھی زیادہ قریب، حجر اسود کے بوسے سے بھی زیادہ قریب. ایک آدمی آپ سے گلے ملا ہوا ہے اور ایک آدمی آپ سے ہاتھ ملائے ہوئے ہے، کون سے زیادہ قریب ہے جی؟ گلے ملا ہوا زیادہ قریب. حجر اسود کو بوسہ دینا یہ ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ سے مسافر کیا، ایسے جیسے آپ نے اللہ سے مسافر. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن نماز سجدے میں سر رکھنا یہ ایسے ہے کہ ساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا تو اللہ کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے. یہ قریب ہے، مسافر والا قریب. تو نماز، لیکن شرط ہے کہ وہ نماز ہو بھی ایسی کہ جس سے نماز فارسی میں نمو سے، نمو کا مطلب ہے دکھانا. نماز تو ایسے پڑھی جائے کہ ہم دکھا رہے ہیں کسی کو، یعنی ہم اللہ کو دکھا رہے ہیں اللہ جی میں آپ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، اگرچہ اللہ قدموں سے پاک ہے، اللہ کی ذات قدم سے پاک ہے. اللہ قدم کی محتاج تھوڑی ہے چلنے میں، اللہ پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج تھوڑی ہے. یہ تو ہم ہاتھ کے محتاج ہیں، ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، اللہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں، سوچنے کے لیے دماغ کا محتاج نہیں، بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں، چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج نہیں، اڑنے کے لیے پروں کا محتاج کوئی نہیں. اللہ کا تو واجب الوجود ہے، ہر چیز. ہاتھ اللہ کا محتاج، پاؤں اللہ کا محتاج. تو یہ چیزیں تو اللہ کی محتاج ہیں، اللہ ان چیزوں پہ محتاج نہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں. اس کا سب سے پہلا ذریعہ نماز ہے، سمجھ رہے جی. اور نماز اس طرح ہو کہ واقعتاً وہ نماز کہلائے، کہ ہم دکھائیں اللہ کو، اللہ جی میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں. ایک جو ہمارا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بس نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ تبارک اسمہ اور کیوں سے ایسا ہی ہے نا. ایک تو ہمارا ٹرینڈ بنا ہے ایسے نماز پڑھتے ہیں اسپیڈ میں، کہ جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ڈنڈا لے کے کہ جتنا جلدی ہو اتنا بھگاؤ، ہاں جتنی گاڑی بھگانی ہے بھگاؤ جی. یہ نہیں. نماز میں کوشش کریں کہ اما پارا کم از کم یاد ہو، ٹھیک ہے نا جی. نہیں تو والعصر اور انا اعطیناک کا ٹھیکہ ہم لوگوں نے لیا ہوا، پاکستانیوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پہلی رکعت میں والعصر، دوسری میں انا اعطیناک. نہیں جی ہم نے تو قل اللہ سے ٹھیکہ کرا ہوا ہے. یہ نہ ہو. نماز میں کچھ طویل صورت، پہلے وہ 3 والزیتون پر آئے چلیں، وہ نہیں تو قل اعوذ برب الفلق پہ آئے، قل اعوذ برب الناس پہ آئے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ پہ آئے، وہ 3 والزیتون پر آئے جی. پھر یہاں تک آ گئی طوال مقصر، قصار مقصر ہو گیا. قصار مقصر کے بعد پھر طوال مفصل پہ ہے. وہ سب نہیں آتا کوئی بات نہیں، لیکن جتنا آتا ہے اتنا پڑھیں. اما پارا کوشش کریں ہر بندے کو یاد ہو. آتا ہے سب کو تقریباً، ایسا ہے کہ وہ اما پارا سب کو تقریباً آتا ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ دہرائی نہیں ہوتی. اس دہرائی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ازبر نہیں ہوتا
کہتے ہیں کون سی صورت پڑھوں، کہاں سے پڑھوں، کیسے پڑھوں، چلو انا اعطینا والعصر، انا اعطینا والعصر۔ سب سے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز کو ٹھہر کر ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کرنا جی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں خوشو خضو تو ہمیں آ ہی نہیں سکتا۔ خوشو خضو تو آتا ہے خاص لوگوں کو جب ہم چلے پہ جائیں گے، خوشو خضو تو جب آئے گا جب ہم عمرے پہ جائیں گے، خوشو خضو تو جب آئے گا جب ہم کعبے میں نماز پڑھیں گے۔ ارے اگر خوشو خضو ابھی کوشش نہیں کیا تو کعبے میں بھی نہیں آ سکتا اور کسی اور مقام پہ بھی نہیں آ سکتا۔ ابھی اگر ہم کوشش کریں خوشو اور خضو کو حاصل کرنے کی، خوشو خضو تو آنے کے چند ایک طریقے ہیں کہ آپ نماز کو ٹھہر کے ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی کیسی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین کا واقفا کھڑے ہو جاتے، پھر الرحمن الرحیم، پھر رک جاتے، مالک یوم الدین، پھر رک جاتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رک گئے، اہدنا الصراط المستقیم، وقفا صراط الذین انعمت علیہم، وقفا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بعض حضرات نے ذکر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک سانس میں پڑھا، ٹھیک ہے، یعنی آخری جو آیت ہے وہ ایک سانس میں پڑھی ہے، بعض کے نزدیک دو سانسوں میں۔ تو اب اس میں یہ معاملہ ہے کہ نماز کو ٹھہر کر ادا کرنے کی کوشش کی۔ نماز جب ٹھہر کر ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی نماز میں خود ہی خشوع آئے گا، اس کی نماز میں خود ہی خضوع آئے گا، اس کی نماز میں خود ہی اللہ کا تعلق پیدا ہونا شروع ہوگا۔ کوشش تو کریں، ہم آگے تو بڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع فرماتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی نا، بھولے گی تو نہیں؟ آپ علیہ السلام جب رکوع فرماتے تھے تو صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی تسبیح پڑھتے تھے کہ 9 مرتبے سے 15 مرتبے سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک عادت بنائے، بچپن سے عادت بنے، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، عادت بنائے کہ دونوں سبحان رب العظیم کے درمیان وقفہ ہو۔ کیا ہو جی؟ وقفہ ہو دونوں سبحان رب العظیم کے درمیان، ٹھیک ہے، اور پھر وقت کے حساب سے دیکھ لیں کہ میرے پاس کتنا وقت ہے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ تو مسجد میں نماز ادا کریں، خواتین کوشش کریں کہ وقت داخل ہوتے ہی نماز ادا کریں، جیسے ہی وقت داخل ہوا فوراً نماز ادا کریں، اور چھوٹا کیلنڈر ہوتا ہے اس کیلنڈر کو اپنے پاس رکھیں، اس میں اوقات نماز ہوتے ہیں، دارالعلوم کراچی سے مل جاتا ہے، یہ کسی بھی مکتبے سے پتہ کریں گے آرام سے کیلنڈر مل جاتا ہے، تو اس کیلنڈر کے مطابق جیسے وقت داخل ہوتا ہے تو ادا کریں، مشکل ہوتی ہے تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ساتھ نماز ادا کریں، ورنہ موبائل میں چھوٹی سی ایپس ملتی ہیں اور جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے اذان کی آواز آتی ہے گھر میں فوراً نماز ادا کریں۔ جب گھر میں ایک جگہ متعین ہوگی نماز پڑھنے کی تو انشاءاللہ وہ خود ہی عادت بننا شروع ہو جائے گی۔ تو جب نماز وقت پہ شروع کرے گا تو پھر اس حساب سے فرق پڑے گا، اس حساب سے اعمال میں فرق پڑے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رکوع فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں، ہاں جو شخص امام ہے اس کو چاہیے کہ مختصر رکوع کرے، طویل نہ کرے، کیونکہ آپ نماز کی جب امامت فرماتے تھے تو 3 مرتبہ سبحان رب العظیم کہتے تھے۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر بھی تسبیحات کو بڑھائیں، کہ جلدی سجدہ کیا اور سجدہ کر کے فارغ ہو گئے، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، ایک ہی سانس میں بڑھا اور پھر واپس آ گئے۔ نہیں، ایسی نماز یہ کوئی نماز تھوڑی ہوتی ہے، تو بس ایک شکل اور ڈھانچہ بنایا ہوا نماز کا۔ سمجھ گئے جی؟ یہ دوسری بات سمجھ گئے۔ تیسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما۔ رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ، جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ رکوع، قوما،
سجدہ اور جلسہ ان سب کا وقت ایک جتنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. انہیں رکوع لمبا قوما چھوٹا، سجدہ لمبا جلسہ چھوٹا. یہ نہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ اس طرح ہوا کرتی تھی کہ جتنا طویل رکوع کرتے تھے، اور میں نے بتایا رکوع کتنا طویل فرماتے تھے، تو اتنا ہی طویل قوما فرماتے تھے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور بھی جو دعائیں معصورہ دعائیں ہیں کوشش کریں کہ یاد کر لیں. میں نے کتاب تقسیم کی تھی پرنور دعائیں، اس میں وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ایک کر کے یاد کرنا شروع کر دیں. ایک ایک کر کے ایک دن میں ایک دعا یاد کر لی، 2 دن میں ایک دعا یاد، 3 دن میں ایک دعا یاد کر لی. اس طریقے سے وہ دعائیں یاد کریں. دعائیں یاد کریں، انشاءاللہ سے آپ کو فرق محسوس ہوگا، فرق نظر آئے گا. اعمال کے اندر، معمولات کے اندر، سب چیزوں میں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز. آپ یہ نماز پڑھیں، آپ یہ نماز پڑھیں، یہ نماز خود آپ کو دھکا دے گی. گناہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، غیبت نہیں چھوٹتی، فلم دیکھنا نہیں چھوٹتا، ہم مجبور ہو جاتے ہیں ڈرامہ دیکھنے کے اوپر. دل بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. دل اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ دل کو اس کی غذا نہیں مل رہی. جب دل کو اس کی غذا ملے گی، بھی ایک گلاس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی آپ کو کہتا ہے بھائی یہ دودھ ہے اس گلاس میں ڈال دو، کہتے پاگل ہو یار، اس میں تو پہلے سے پانی ہے. پاگل اس میں تو پہلے سے دودھ ہے. ایک پلیٹ میں سالن رکھا ہے، اس کے اندر دوبارہ ڈالیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو پیٹو ہے بلا وجہ کا بیوقوف آدمی کہ پلیٹ پہ پلیٹ بھرتا جا رہا. اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم اور شفیق ہیں. اللہ رب العزت کسی کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے تو پھر شیطان کو اس کے دل میں آنے نہیں دیتا، خود پہرا دیتے ہیں. ان ربک لبالمرصاد، ان ربک تیرا پروردگار گھات لگا کے پیچھے بیٹھا، نہیں آگے پیچھے کا گچھی مروڑ دے گا، پیچھے سے نظر بھی نہیں آئے گا. اللہ. تو اپنی نماز میں فرق لائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنی سی کوشش کرنے کو تیاری نہیں. کیوں جی؟ ہمارے کام بہت زیادہ ہیں، ہمارے بچے تنگ کرتے ہیں، ہمارا یہ اور وہ. ہماری پنجابی کی کہاوت ہے ٹیڑھ چپیڑ کہتا ٹیر. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے ٹیڑھ چپیڑ کہتا ٹیر. ٹیڑھ کہتے ہیں پیٹ کو. اگر پیٹ میں درد ہے نا تو بہانے ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی بہانے کا. یعنی کہ آپ نے اگر پیٹ میں درد کر لی نا، جیسے بچے سے پوچھا ڈاکٹر صاحب نے، بیٹا آپ کے پیٹ میں درد کب ہوتی ہے؟ تب ڈاکٹر صاحب جب اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے. جب اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت پیٹ میں درد ہوتا ہے. وہ ایک آدمی نے کہا نا یار تم مجھے نا 50,000 روپیہ دے، میں تیرے کو لوٹا دے گا. اس نے دے دیا. تو پٹھان تو بات کا سچا ہوتا ہے. تیرے کو 50,000 دے، بس دے کو تیرے کو لوٹا دے گا. اس نے دے دیے. اگلے دن وہ لوٹا لے کے آ گیا، کہتے میں نے تیرے کو بولا تھا میں تیرے کو لوٹا دے گا. لوٹا دیا اس نے. اللہ حفاظت کرے. دیکھو جی، یہ ہم اپنے اعمال پابندی سے کریں. اعمال میں رجوع الی اللہ کی سب سے پہلی چیز نماز. کانو قلیل ما یہجعون، کیسے آیت ہے یاد ہے کسی کو؟ اور رات کے اندر بہت کم سوتے تھے. آپ کو نہیں آتی؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. مجھ سے رابطہ بنانا ہے، آ جا غار حرا میں آ جاؤ. جب اللہ کا جلوہ نزدیک ہے تو حبب الی الخلوہ، تو اللہ سے ملاقات محبوب ہونا شروع ہوئی. ہم عبادت بالواسطہ تو بہت کرتے ہیں، پورا دن نوکری کیا، پوری رات بیان سنا، یہ کیا وہ، لیکن عبادت جو بلا واسطہ ہے، براہ راست اللہ سے جو جوڑ ہے، اس کے اندر ہماری محنت بہت کم ہے.
بہت زیادہ کم ملتا ہے. اللہ نے خاص طور پہ قرآن میں فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے مسئلے پوچھا کرو. اہل ذکر سے علماء مراد ہے، یعنی وہ علماء جو اہل ذکر ہیں وہ مراد ہے، ہر عالم مراد نہیں. آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ہم پھنس جائیں تو کس سے پوچھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاسألوا علماء العابدین، فاسألوا علماء العابدین، ان علماء سے مسائل پوچھو جو عبادت گزار علماء ہیں. ٹھیک ہے، صرف منطق اور فلسفے کی خشکی میں لگے ہوئے علماء نہیں. جیسے ایک عالم دین ماشاءاللہ منطق میں بہت مایا، ایک جگہ پہ گیا، کولو چل رہا ہوتا ہے نا، کولو آپ کو پتا آج کل تو کولو مشین سے چلتا ہے. پہلے وہ کولو کی جو مشین تھی اس کو بیل چلاتا تھا، تو اس نے بیل کے گلے میں گھنٹی ڈالی ہوئی تھی. تو ایک منطقی آیا اور منطقی نے آ کے کہا کہ جناب یہ آپ نے بیل کے گلے میں گھنٹی کیوں ڈالی ہے؟ کہ جناب اس لیے گھنٹی ڈالی ہے تاکہ بیل جب تک چلتا رہے گا تو ٹن 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 کی آواز آتی رہے گی، تو ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ بیل چل رہا ہے، ورنہ رک جائے گا تو پھر ہم آ کے اس کو چلا دیں گے تو وہ چل پڑے گا. اچھا بھائی اگر بیل کھڑا ہو جائے اور گردن ہلانا شروع کر دے تو گھنٹی بجتی رہے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم یہاں بھاگو یہاں سے، تمہاری صحبت سے میرا بیل جو ہے منطقی نہ بن جائے. تو ایسے نہ ہو کہ جو ہر وقت کتابوں میں گھسے ہوئے ہیں ان کو عبادت الہی کا شغف ہی نہیں. تو علماء کو منع ہے. ہم تو پھر بھی روزگار، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں تجربہ ہے، علماء کا تجربہ برس. دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس کے مزاج میں غفلت ہوتی ہے، جائز کام جو بھی جائز کام اس کے مزاج میں غفلت ہوتی ہے، اور دین کے ہر کام اس کے مزاج میں اللہ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. تو اس لیے جب دین کے کام کرنے والوں کو حکم ہے کہ تم لوگ الگ سے عبادت کرو. اللہ کے نبی کون سا کام کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ عثمان بھائی، ہاں جناب، ہاں جی سر. آپ کا پیشہ تجارت تو نبوت سے پہلے تھا، نبوت کے بعد کی بات کرو، کیا پیشہ تھا؟ پورا دن تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین سکھاتے تھے، دین سمجھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، آداب سکھاتے تھے، وضو سکھا رہے ہیں، روزہ سکھا رہے ہیں، جہاد سکھا رہے ہیں. پورا دن تو آپ یہ کرتے تھے. پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں اب آپ کھڑے ہو کے تھکیں میرے سامنے عبادت میں تھکیں آپ. اللہ تعالیٰ کو بلا واسطہ عبادت بہت پسند ہے. یہاں کہتے تھے شیطان نے بھی بڑی عبادت کی تھی، آپ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا. جیسے ہمارے استاد عربی پڑھاتے تھے تو ایک آدمی آیا، کہتے ہیں عائشہ رضیہ اما تعریف کیا نا شیطان یارک العربیہ کثیرا، تمہیں پتہ نہیں شیطان کتنی اچھی عربی بولتا تھا. اما تعریف ابا جہل، ابو جہل کیسی عربی بولتا تھا، کیسا فصیح تھا. دیکھا ان للہ و انا الیہ، پکڑ گیا استغفر اللہ استغفر. تو میں عربی کی مثال دینے کے لیے شیطان اور ابو جہل کے علاوہ کوئی نہیں ملا. اما عائشہ صدیقہ نہیں ملی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملا، قرآن نہیں ملا. تو میں عربی کی حکارت بتانے کے لیے صرف شیطان ملا. تو یہ ہے کہ شیطان نے بھی بڑی عبادت کی تھی. یہ عبادت کی حکارت تھوڑی، وہ تو شیطان کی حکارت ہے. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے جو 4 رکعت میں سورہ مائدہ تک پہنچ گئے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھی اور پھر اتنا ہی طویل رکوع اور اتنا ہی طویل قیام کیا. وہ کوئی کہیں بھی نہیں، وہ کہیں نظر نہیں آتا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری رات کھڑے ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک فجر عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں. یہ تو 40 اور 50 والے ہیں، 20 اور 30 والوں کو کون پوچھتا ہے؟ اور یہاں آپ بتائیں کہ ہم نے کتنے رمضان ایسے گزارے ہیں. ہم ایسی عبادت آج مطلوب بھی نہیں ہے جی.
لیکن کم از کم جو عبادت ہمارے ذمہ لازم ہے، ارے اس کی مضبوطی تو لائیں، اس کی مضبوطی تو مزاج کا حصہ بنائیں، اس کی مضبوطی تو اپنے مزاج کے اندر گھولنے کی کوشش کریں۔ علم دین پڑھ لیا پھر نماز کی پابندی نہیں تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ اور دوسرے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ایسے کہ سر اتاری۔ ہمارے فقہی موضوعات ہوتے ہیں اور ان فقہی موضوعات پر ہمیں استادوں نے سمجھا، دیکھو آپ کے پاس پورا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں آپ کیا محنت کرتے ہیں وہ آپ نے ایک دن میں بتانا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے صرف رات محنت کی ہے، آپ کے امتحان ہوتے ہیں، آپ امتحان میں کہ ہم نے تو صرف رات میں پڑھا ہے اس لیے ہمیں پاس کر دو، بس ہم نے صرف رات میں پڑھا ہے تو پاس کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج بن گیا سر اتاری کا، سر سے اتارنا ہے، کوئی بھی تعلق ہے، یہ دیکھیں یہ بہت گندا مزاج ہے۔ آپ جو خاص طور پہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کو میں خاص طور پہ کہتا ہوں، اور باقی اپنے کو آپ سب کو خاص، ہم سبھی سے مخاطب ہیں، لیکن آپ نے زندگی کی پریکٹیکل میں ایک ابتدا کرنی ہے۔ اور یہ چھوٹے بچے جس کام کو کرنا بہترین لیول پہ کرنا، جس کام کو کریں اچھے سے اچھے انداز میں کریں۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ اگر تلاوت کرنی ہے تو اچھے انداز میں کریں، اور ایسا نہیں کہ میں تو کرنی نہیں جان دے، ایسا نہ ہو۔ نماز پڑھیں اچھے انداز میں کریں، کسی سے دوستی کرنی ہے اچھے انداز میں کریں، کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے بہت اچھے انداز میں کریں، کسی کا بھلا کرنا ہے بہت اچھے انداز میں کریں، کسی کو نصیحت کرنی ہے بہت اچھے انداز میں کریں، کسی سے معاملہ کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، اپنے آپ کو مکمل طریقے سے کریں۔ ہاں جی بتاؤ کیا کر رہے ہو آج کل؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بولو ہاں ٹھیک، خود لگے ہوئے موبائل کے فون کے اندر میسج کر رہے ہیں اور لگایا ہوا جناب کو، ہاں دوست کے ساتھ ادھر اس پہ لگے ہوئے، ادھر اس کے ساتھ میسیجز کر رہے ہیں، ایک وقت میں جناب کا دماغ 4 چیزوں میں مصروف ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو جو کام کریں مکمل یکسوئی کے ساتھ، جب آپ کو اس کی عادت ہوگی تو آپ کی نماز بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہوگی، آپ کا روزہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہوگا، آپ کا قرآن مجید، آپ کے ہر معاملہ اس لحاظ سے ہوگا کہ آپ سب سے اوپر ہوں گے۔ اسلام تمہیں سب سے اوپر رکھتا ہے، اسلام تمہیں یہ کہتا ہے سب سے اچھے بنو، سب سے اچھے بننے کا کہتا ہے، سب سے اوپر رہنے کا کہتا ہے اسلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشن گوئی فرمائی کہ یہ رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام وہ وہاں تک پھیلے گا کہ اس شہر سے ایک عورت یعنی 2.5 مہینے کا سفر کر کے مدینے آئے گی اور اس کو ایک میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا، 2.5 مہینے عورت سفر کر کے آئی اور کیا ہوا؟ بالکل سیف ہو۔ حضرت عمر کے پاس آئی، حضرت عمر نے مدینے میں آئی تو حضرت عمر نے سب سے پہلے بلایا، ہاں جی بغیر شریعزر کے محرم کے بغیر سفر کیوں کیا؟ شرعی سفر بغیر محرم کے کیوں کیا؟ تم خاتون نے کوئی وجہ بتائی ہوگی کہ ہاں یہ وجہ ہے تو حضرت عمر نے چھوڑ دیا، اور حضرت عمر تم چھوڑتے نہیں، ادھر سے واپس بھیجتے۔ حضرت عمر جیسا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت رمضان یا کوئی بڑا آیا تو حضرت عمر انہوں نے کہا جی پانی چاہیے مجھے، تو پانی لا کے دیا، تو پانی پینے لگے تو پانی اٹھا کے نیچے رکھ دیا، اور کیوں نہیں پیتے؟ تو مجھے ڈر ہے کہ یہ پانی پینے سے پہلے، بڑا دماغ دیکھیں، یہ پانی پینے سے پہلے آپ مجھے قتل کر دیں۔ تو میں نہیں، یہ پانی پینے سے پہلے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، پانی گرا دیا۔ لے اب کیا کریں؟ بہت بڑا دشمن، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا۔ اب حضرت عمر چھوڑ دیا، اللہ اب کہہ دیا تو اب نہیں کچھ کریں، اتنے بڑے دشمن کو چھوڑ دیا۔ مجھے کہاں چھوڑتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، کہ جو دین صادق الوعد ہو یعنی سچی بات کہنا سکھاتا ہو تو وہ دین کیسا دین ہو؟ آج مسلمان سب سے بڑا جھوٹا ہے دنیا، سب سے بولتا ہے یہ کام کر کے دوں گا، وہ کام کرتا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کہتے جی ہم اب بس ابھی 10 منٹ میں آئے،
میرے ساتھ خود ایک دیندار بہت بڑی فیملی دیندار، اور ایک سفر میں ہم ساتھ تھے، کہنے لگے جی مطلب بھی میں ابھی 10 منٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں لگے ہوئے جب پہ. میں نے کہا بھائی وہ آپ نے کہا تھا میں 10 منٹ میں فون کرتا ہوں، آپ نے تو فون نہیں کیا. کہا چھوڑیں ان کو ٹالنا ہوتا ہے، ایسے ہی ٹالنا جاتا ہے ورنہ تو یہ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ نے ٹالنا تھا تو اپنے جھوٹ کیوں بولا؟ جھوٹ بول دیا. تو میں نے کہا کہ آپ صاحب علم ہو، مجھے بتاؤ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بھی آتا ہے. یا ایھا، یا کا مطلب اے، ایھا الذین آمنوا ایمان والو، اتقوا اللہ تقوا ڈرو اللہ سے، اتقوا کا مطلب ڈرنا، اللہ کا مطلب اللہ، وکونوا ہو جاؤ مع الصادقین. صادق کس کو کہتے ہیں؟ سچا. تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے کہا اس کا ترجمہ تو سچ ہے، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جھوٹ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا سچ کیسے ہو گیا؟ سچ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کمنٹ کیا کہ میں نے 10 منٹ میں فون کروں. 10 منٹ میں تو آپ نے نہیں کیا. پھر آپ نے کہا کہ میں یعنی ہم انجانے میں اتنے جھوٹ بول جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا. اتنی زبان کھل گئی. جس کی زبان ایسے کھلی اس کو چاہیے کہ زبان بند رکھے. اس کو یہ زبان تالو کے ساتھ لگا کر اندر بہت اندر ہوگا. زیادہ تر عورتوں کو ہوتا ہے. آج کل مرد بھی عورتوں کو ہی حکم ہے. صحیح سی بات جو ہے وہ اندر کڑ کرتی یار میں یہ اپنی کوئی کرامت سنا رہے تو میں بھی کوئی سنوں، میں بھی کوئی مارکا سنوں اس کو. تو میں نے وہ مکہ طلبا کو میں بتاتا نا، وہ دو طالب علم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو مجھے بڑا پکا یاد ہو گیا. تو یار میں نے مکہ مارا تو دیوار کے اندر سے مکہ گزر گیا. مجھے بڑا پکا ہے. جب بھی طلبا میں بات ہوتی تھی میں یہ لازمی کہتا تھا، میں دیوار میں مکہ مارا، دیوار میں سوراخ ہو گیا. سراج سے یاد ہے کہ ایک صاحب نے کہا یار میں نے ایک چیز ایجاد کی ہے جس کے ذریعے سے دیوار کے آر پار نظر آتا ہے. کہتے کیا ہے؟ کہتے میں نے سوراخ ایجاد کیا ہے. سوراخ ایجاد کیا. اللہ سب کو رکھی چیز. تو دیکھو بھائی ہمارے مزاج میں اپنے آپ کو دیکھ کر چلانا جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں وہ ہمارے مزاج میں. چنانچہ ہماری نمازیں بھی برباد ہو چکی، ہمارے روزے بھی تباہ ہو چکے ہیں. احساس ذمہ داری نہیں رہا ہمارے مزاج میں. چنانچہ احساس ذمہ داری، بات یاد آئی بڑی اچھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں جو حکمران ہے اس کے لیے سب سے پہلا حکم کیا ہے جی؟ عدل نافذ کرے، کرپشن ختم کرے، امن و امان کو استحکام دے، معاشی وسائل پیدا کرے، معدنیات لے کر آئے، ملک میں تعلیم عام کرے. بڑے بڑے کام ہے نا، بڑے بڑے کام یہ کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے. آپ نے فرمایا سب سے پہلا حکم نماز قائم کرواؤ. نماز آپ کو آپ کی ذہانت بڑھاتی ہے، آپ کے مزاج میں احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے نماز پڑھتا ہوں نا تو میں نے 8 بجے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے چاہے کچھ ہو جائے. سب سے پہلے نماز پڑھانے کا حکمرانوں کو بھی یہ حکم ہے اور گھر کے حکمرانوں کو بھی حکم ہے، والدین کو بھی یہ حکم ہے اور جو گھر میں بڑا ہے اس کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھوائے. جی ہاں، جب تک اولاد نماز شیور نماز کا مطلب وہ نماز نہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز ہے. میں نے عرض کیا خوشی خزو بعد میں آ جائے گا، چھوڑیں آپ اس کو. پھر ابھی اس طرح کریں کہ الفاظ آرام سے ادا کریں. ایسے نہ بھاگے جیسے چھٹے گیئر میں گاڑی بھاگ رہی ہوتی ہے. چھٹے گیئر میں بھاگتی ہے نا گاڑی، آؤٹ آف دا وے جا رہی ہے. گاڑی کے تو 5 گیئر ہوتے ہیں، یہ چھٹے گیئر میں جا رہے ہیں. ہماری نماز گاڑی سے بھی تیز ہوتی ہے. اللہ حفاظت. اور اس میں سارا قصور ہمارا ہے مولویوں کا. صحیح بتا رہا ہوں، ہم مولویوں کا قصور. ہم نے عوام الناس کو سہولت دیتے ان کی نمازیں تباہ کر دی. اللہ ہمیں معاف کروائے کہ رکوع اور سجود کے درمیان کچھ دیر اللہ کے نبی، میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. آپ حضرت سے کہتا ہوں کبھی جائیں دارالعلوم کراچی، اللہ آپ کو موقع نصیب کرے. جب کبھی بڑا اجتماع ہوتا ہے تو عموماً مفتی تقی عثمانی صاحب نماز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے 10 محرم کو ایک اجتماع ہوتا ہے. اس کے علاوہ
مفتی تقی سونی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ان کا سجدہ اتنا طویل ہوتا ہے جتنا قیام ہوتا ہے. یہ بھی ایک روایت میں ثابت ہے. تو 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے اشرف محمد عزیز میں ایک دفعہ نماز پڑھی تو پیچھے سے لوگوں نے لقمے دینا شروع کر دیے. شاید مفتی صاحب بھول گئے ہیں. حالانکہ مفتی صاحب بھولے نہیں تھے. حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضرت والا نے نماز پڑھائی تھی اور اتنا بڑا مجمع تھا کہ پورا دارالعلوم کراچی بھر گیا تھا. کتنا بڑا دارالعلوم کراچی. لیکن اسی طریقے سے ٹھہر کے آرام سے 15-20 منٹ میں زور کی نماز پڑھائی. تو ہم کے شمور سے سنت کی بات. لیکن یہ ہے کہ عوام الناس کی رعایت کرتے کرتے لیکن اتنا ہو گیا کہ رکوع اور سجدے کے درمیان رکوع اور سجدے کے درمیان جو قوما ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں 1 سیکنڈ کا اور لوگ کہتے ہیں آدھے سیکنڈ کا. ایسے ہی ہوتا ہے. آج میرے کو نیند آ رہی ہے اس میں ختم کر رہا ہوں. سمجھ گئے بھی. دیکھیں میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہم اپنی نماز کو سنجیدگی سے نفل نہیں کہتا نفل پڑھو. صرف فرائض واجبات سنت موقدہ ہی اگر ہم تسلی سے اس کے حق کے ساتھ کہ اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک اہمیت ہے. دیکھو جو آدمی اپنے بچوں کو ایسے ٹائم دے کہ ہاں بولو ہاں اچھا یہ کر لیں گے مجھے نہیں آ رہا، بچوں سے ایسے بات کرے تو بچے اگلی دفعہ اس سے بات نہیں کریں گے. ایسے ہی ہوتے جو اپنے گھر والوں کو ٹائم دے ایسے جب میں آیا ہوں سویا تو ہوں اور گھر میں کیا کروں وہ ٹائم تو نہیں دے رہا. تو ہماری نمازیں بھی ایسے ہیں. ہم کھڑے تو ہیں نماز میں لیکن ہم حاضر نہیں ہیں. ہم جاگ تو رہے ہیں لیکن بیدار نہیں ہیں. کھڑے تو ہیں نماز نہیں پڑھے بس ورزش کرتے ہیں. اور نماز اس کو نہیں کہتے. نماز تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر چیز سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جاؤ پھر آؤ میرے ساتھ، پھر آؤ کھڑے ہو جاؤ. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ نماز دیکھیں میں آپ کو مشاہدے کی بات کہہ رہا ہوں. میرے پاس وہ یقین دلانے کے الفاظ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے چند دن پہلے میں کہتا 40 دن کو مارو گولی، صرف 10-15 دن آپ تسلی تحمل سے نماز ادا کر لیں. آپ یقین کیجئے آپ کے مزاج میں ایسی سلامتی آئے گی، ایسی چیز آئے گی حیران رہ جائیں گے یار اتنی بڑی چیز مجھے ملنی تھی اور میں ایسی بیٹھا ہوا تھا. ایسی میں سمجھ عبادت دل واسطہ بلا واسطہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہم تصور نہیں کر سکتے. تو عبادت میں اللہ نے دھوکہ رکھا ہے. وہ کیا چیز تھی صاحب ہے؟ پوری رات سجدے میں پڑے ہوئے، پوری رات سجدے میں پڑے ہوئے، پوری رات رکوع میں گزار. کیا چیز ملتی تھی؟ فضول ہوتے. عقل مند تو اتنے تھے کہ انتقال ہو رہا ہے اور سونے کی اینٹیں میراث میں رکھی ہوئی. اتنی تجارت میں دماغ چلتا تھا. آپ خود سوچیں ہمارے حافظے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ 3 دفعہ کی تسبیح یاد نہیں رہتی. 3 دفعہ پڑھیے. اگر 9 دفعہ کی تسبیح کی عادت ہوگی تو دماغ کیسے چلے گا؟ دماغ حاضر ہوگا. ٹھیک ایسے نماز پڑھیں گا اس طرح نماز پڑھیں کہ میرے کانوں کو میری آواز سنائی دے. ایسا نہیں کہ ساتھ والے کو کہنا تھا یار بھائی چپ کر، تیری مہربانی ہے چپ کر. اور طالب علم تھا رات کو کہ اللہ جی دیکھو گلاب خان سو رہی ہے، اللہ ہم جاگ رہی ہے تو ہمارا کو فرسٹ کرو. تو گلاب خان کہتے اللہ سے دعا مانگ ہماری شکایتیں نہیں لگاؤ. مار رہا تھا نا گلاب خان کو، کڑائی کر رہا ہے وہ نیچے سے ہنستا جا رہا ہے. تجھے لوگ مار رہے ہیں ہنستا جا. کہتے لوگ مجھ کو گلاب خان سمجھ رہے، میں تو یاسین گل ہوں. اس بات میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یقین کریں نہیں ہوتی ہماری نماز. وہ نماز ایک مرتبہ میں استاد محترم مولانا عبدالرحمان میمن صاحب دامت برکاتہ نے نماز کے حوالے سے سکھایا تو مجھے نا سخت آ گیا. میں سچی یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرانی نماز ہوئی نہیں. میں نے کہا فیصل سچی بات ہے کہ نہیں ہوئی. مسئلے کے اندر تو ہو گئی
لیکن سچی بات بتاؤں نہیں ہوئی. جب ہم نماز پڑھے اور ہمیں اپنی پچھلی نماز پہ شرمندگی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہوئی ہے. ہمیں پرواہ ہی نہیں اپنی پچھلی نماز. اتنے بے فکر ہو گیا نماز سے بے فکر ہو. عبادت بلا واسطہ سے روزی کی بہت فکر ہوتی ہے, کرنی چاہیے, منع نہیں ہے, لیکن عبادت بلا واسطہ کی فکر جتنی ہونی چاہیے ویسی فکر ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی, نہ ہمارے علماء طبقے میں محنت کی جاتی. جب نماز پڑھ لی آپ نے اس کو سمجھ لیں, سیکھ لیں, سنت کے مطابق پڑھیں. سجدے کے اندر کچھ اور دعائیں بھی ہوتی ہیں, وہ دعائیں بھی مانگیں. سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ اور بھی کچھ دعائیں ہوتی ہیں. وہ دعائیں پرنور دعائیں حضرت مفتی تقی سونے صاحب کی کتاب ہے, اس میں لکھی بھی ہوئی ہیں. ان دعاؤں کو یاد کریں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی فکر کریں. اور پھر اس کے ساتھ نماز کے آخر میں کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی. میں معافی چاہتا ہوں, شاید میں تنقیدی لینگویج استعمال کر رہا ہوں, میرا یہ بالکل قصد نہیں. میرا ارادہ بالکل یہ ہے کہ ہم آج سے اپنی نماز درست کریں, کچھ نماز کا شوق پیدا کریں. جیسے دیکھو بھائی, نماز کے بعد ایک کام ہم نے چھوڑ دیا, وہ یہ ہے کہ ہم نے آم تو چلے گیا نا, چلو آم کی مثال ہی دے دیتا ہوں. ہم نے گرائنڈر میں جگ کے اندر آم چھیل کے ڈالا, دودھ ڈالا, چینی ڈالی, برف ڈالا, اس کو گرائنڈ کیا, صحیح ٹائٹ والا گرائنڈ کیا, اس کو چھوڑ کے چلے گئے. کیا جاؤ بھائی جہاں مرضی جانا ہے, جو تجھے پیتا ہے, کوئی فائدہ ہوگا؟ ساری نماز ہم نے پڑھ لی. اب جب اس کو لینے کا وقت آیا, اس کو پینے کا وقت آیا, اس وقت جلدی کرو, کھاؤنا ہے, جوڑ موڑ جانا ہے, جلدی کرو. جب نماز پڑھ لی, اب نماز کے بعد لینے کا وقت, ہم لوگوں نے اچھا جی ہم لوگوں نے نماز کے بعد دعا کو چھوڑ دیا. یقین کریں اکثر یہ میں نے نوٹ کیا, ہماری خواتین ماشاءاللہ دعا میں بڑے کشٹ, مرد حضرات کو آئی چھوڑا یاد لگا, جلدی کریں دعا مانگنا ہے, جلدی کر جانا ہے, میں نے ہمارے کو جانا ہے, دعا بھی مانگنا ہے, اشارے بھی نکلو 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 نکلو. یہ ہو رہا ہوتا ہے. امام سے دعا مانگے, آمین آمین, پنکھا راستہ چل رہا ہے تو گرمی لگ رہی ہے, آمین آمین, چلو جی. یہ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں. سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا فرض کے بعد والی دعا ہے. سن رہے ہیں؟ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا فرض کے بعد, پھر تہجد کی دعا اس کے بعد, پھر حرم شریف کی دعائیں اس کے بعد. لیکن سب سے جو جلدی قبول ہو رہا ہے اسرع الاجابۃ بالدعاء, جو سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا ہے وہ فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. سمجھ لیں؟ اذان کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرنا ہے, ہاتھ اٹھائے بغیر. تو عبادت کے بعد جیسے تلاوت قرآن کی, تلاوت قرآن کے بعد دعا مانگنے کا معمول رکھ لیں. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, ٹھیک ہے, عشاء کی نماز کے بعد دو سنت, دو نفل, پھر 3 وتر, 2 نفل پڑھے, 3 وتر 2 نفل بڑے خشوع خضوع سے پڑھا اور اٹھ کے آ گئے. اور دعا جو مانگنی تھی وہ نماز مکمل, ہر عبادت کی تکمیل کے بعد دعا ہے. اب نماز آپ نے مکمل کی, اس کے بعد دعا ہے. اشراق پڑھ لی, ماشاءاللہ الحمدللہ, اشراق پڑھ, اشراق کے بعد دعا نہیں کر رہے. چاشت پڑھ لی. اب یہاں پہ دعا کون مانگتے ہیں؟ جس کے ابا بیمار ہو یا جس کا بچہ بیمار ہو. اور آج کل تو وہ بھی رواج نہیں رہا. آج کل وہ کیا ہے, حضرت سے دعا کرا لیا الحمدللہ. آپ تو کی ہی ہے دعا یار, وہ دوسرا کیا دعا کرے, ماشاء اللہ رمبا گیا. آپ کی دعا سے تو نہیں ہے, آپ اس کا جس نے دعا کی اس کا اللہ سے تعلق بڑھے گا, آپ کا تعلق تو نہیں بڑھا. دعا مخت العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, اور اس میں بہت شدید ضرورت ہے نقل کرنے کی. مناجات مقبول ایک کتاب ہے, اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ علیہ السلام نے زندگی میں دعا مانگی. اور بڑے مزے کی بات ہے, ہمارے استاد جی فرماتے ہیں, مفتی نعیم صاحب فرماتے ہیں, دعا عبادت کا مغز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کی عبادت کا مغز ہیں.
ہے کہ نہیں؟ اور آپ کی دعائیں ساری جمع ہیں مناجات مقبول، اس کے اندر سے اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگیں، دعائیں پڑھیں. دیکھیں طرز کیا ہے دعا مانگنے کا. انی باعث الفقیر، میں تو روندہ ہوا فقیر ہوں. اللہم انی اے اللہ، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. وابن عبدک، پیر کی مناجات مقبول میں ایک دعا ہے. وابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کے غلام کا بندہ. اور وابن امتی کا، اور میری جو ماں ہے وہ آپ کی باندی ہے، میں اس کا بچہ ہوں. یعنی اتنا چھوٹا. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تو تیرے ہاتھ. اللہم انی اعتصمت الیک، اللہ میں نے تو آپ کا دامن پکڑ لیا، بس میں نے اس کو چھوڑنا نہیں. میری ساری رغبتیں، میری ساری اجابتیں، میری ساری دعائیں صرف آپ کے لیے اور کسی کے لیے. مانگنے کی فکر بنائیں. زیادہ نہیں پڑھ سکتے 2 دعائیں پڑھ لیا، 3 دعائیں پڑھ لیا کریں، لیکن ٹرخانہ نہیں ہے 2-3 دعائیں پڑھ لیا تو کوشش کریں ساری مناجات مقبول پڑھیں. جب وہ ساری پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی عادت ہوتی جائے گی. تو ہم بن رہے صوفی، ہم بن رہے اللہ والے، نہ نماز سے واسطہ ہے نہ مسنون دعائیں کہ سجدے کے اندر کون سے اللہم انی سجدت الیک، اے اللہ میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں. ناصیت بیدک، میری پیشانی آپ کے قدموں میں، میرے پیشانی آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو یہ کر دیجیے. آپ اس کو بڑی طویل دعا ہے سجدے کے اندر مانگی جانے والی دعا. کئی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. اللہم انی استغفرک من کل ذنب دقہ وجلہ، میں آپ سے ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے میں معافی مانگتا ہوں. جب سجدے میں ہم اللہ کے سامنے یہ رکھیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ چیزیں حاصل کرنے کی، یہ چیزیں مانگنے کی ہیں. جب اللہ کے سامنے ہم اس طریقے سے گڑ گڑائیں گے، اب یقین کریں ہمارا دل کسی دوسرے کی طرف جائے گا نہیں. ہزاروں کوششیں ہمیں کھینچیں، اللہ جانے گے تو میرا ہے، یہ میرا ہے. نہ کیوں جی؟ ہم میک ڈونلڈ سے کوئی کسٹمر کھینچ سکتے ہیں اپنے پاس جس کے پاس پیسہ بھی ہے؟ میک ڈونلڈ کا کسٹمر کو ہم اپنا کسٹمر بنا سکتے ہیں؟ جی میں بھی کباب بناتا ہوں ریڑھی کے اوپر، بڑے زبردست ہوتے ہیں، کھا کے دیکھو. ایک بندہ ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ کے آیا تو جہاز میں بیٹھا تو پاکستانی اس کے ساتھ تھا. کہتا ہے بھائی تم کون ہو اتنا اکڑ کے بیٹھے ہوئے؟ کہہ رہے میں ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ کے آیا ہوں. ہمارے ہل پارک کی پہاڑی پہ چڑھ کے دکھا پھر تجھے معلوم. اب یہ تو وہ پھونک مار کے چڑھ جائے گا بھائی جو ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ کے آیا. تو بھائی جو اللہ کا ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی. سمجھ اس کو گناہ اپنی طرف کھینچنا چاہے کھینچ نہیں سکتا. اور بڑی دعوت دیتے آ کہتا ہے ٹھیک ہے تجھ میں دم ہے تو مجھے چھین کے دکھا اللہ سے. اور اللہ چھوڑتے نہیں ہیں. کیوں جی میں آپ کو یوں پکڑ کے کھینچوں کھیل گیا نا. جس کو اللہ یوں پکڑ کے کھینچے وہ کہاں جائے گا؟ یہ دعائیں وہ مقناطیس ہے، یہ سجدے وہ مقناطیس ہیں، یہ قیام وہ مقناطیس ہے جس نے صحابہ کی زندگی بدلی تھی، جس نے اکابر کی زندگی بدلی. بلا واسطہ اللہ سے تعلق دعا سے ہوتا ہے، ذکر اللہ سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے. اور وہ والی نماز نہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس نماز سے ہم خود بور ہو جاتے ہیں، اس نماز سے ہم خود اکتا جاتے ہیں. کبھی کبھی دل بھی نہیں کرتا پڑھنے کا، ہوتا ہے نا ایسے. کبھی کبھی دل بھی نہیں کرتا کیونکہ نماز ہی ایسی پڑھ. میرے تعلق والے خاتون ہیں کہ الحمدللہ میں نے وقت لگایا، میں ہر نماز کم از کم 45 منٹ میں پڑھتی ہوں. آج کے زمانے میں ایسے بے شمار لوگ، کئی ایسوں نے اطلاع دی 1.25 گھنٹے میں. وہ چلو بڑے شہر میں رہتے ہیں، کوئی مکے میں رہتے کوئی مدینے میں رہتے، چلو ٹھیک ہے ان کا چلو مسجد نبوی میں دعا. لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھے جو مسجد نبوی مدینے میں ہوتے ہیں مسجد نبوی نہیں آتے ہیں. تو جس کی عادت ہوگی جو اپنے آپ کو بنائے، پہلے عادی بنائے اپنے آپ کو عادی بنائے اس چیز کا. تو جی ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ حفظ کر رہے ہیں. روزانہ کتنے پارے پڑھ لیتے ہیں؟ 6 پارے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بھی یہ اس کے 6 کی آواز بھی نکل رہی ہے. ہماری تو 6 کی آواز بھی نہ نکلتی، ہم 2 پارے پڑھ لیتے ہیں. پڑھ کے آتی ہوگی 6 پارے پڑھ لیتے ہیں.
6 پارے، یہ تو ابھی 6 پڑے، جب گردان میں آئے گا پھر روزانہ کے 15 20 پارے پڑے گا، یعنی ایک پارے کو 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ سنائے گا، کیونکہ قاری صاحب نے ڈنڈا مارنا سیک دینا ہے تو اب وہ پڑے گا بیچارہ، پڑھنا پڑے گا اور عادت بن جاتی ہے، کیونکہ آج 6 پڑے گا تو کل ڈیفینیٹلی 8 پڑے گا، کل وہ ایسے نہیں کہ کل وہ آدھا پارا پڑھ کے جان چھوٹ جائے گی اس کی، تو ہم اپنی عادت بنائیں گے نا جی، کوشش کریں، میری درخواست ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ہے، ان چھوٹے بچوں سے بھی ہے کہ بلا واسطہ کچھ عبادت کا معمول بنائیں، اللہ کے سامنے حاضری کا کچھ معمول بنائیں، سمجھ رہے ہیں جی؟ اللہ کے سامنے حاضری کا، دسترخوان کے سامنے حاضری کا ہوتا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے، دسترخوان پہ حاضری مطلب دسترخوان آنے کا ہوتا ہے تو صحت ٹھیک رہتی ہے، اگر ہم روزانہ باقاعدگی سے واک کرتے ہیں تو صحت ٹھیک رہتی ہے نا؟ ایسی ایمان کی صحت ٹھیک رہنے کے لیے باقاعدہ اللہ کے سامنے حاضری طریقے سے حاضری انشاءاللہ فرق ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليك لأسمتك اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی زندگی بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے تعلق کے قابل بنا دیجیے، وہ ہم بالکل اس کے حقدار نہیں ہیں، چاہے کتنی بھی کوششیں کر لیں، چاہے کتنی بھی لمبی نمازیں پڑھیں، جب تک آپ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا ہماری زندگی کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اللہ اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہم مانتے ہیں گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم گندے ہیں، ہم تیرے پیار کے قابل نہیں ہیں، ہم تیرے تعلق کے قابل نہیں ہیں، لیکن آپ کی ذات بہت بڑی ہے، جس نے شرابیوں کو اپنا بنا دیا ہے، جو رسول اللہ کو قتل کرنے نکلے تھے اس کو صحابی رسول بنا دیا، الفارق بین الحق والباطل بنا دیا۔ اللہ آپ ہمارے لیے بھی ارادہ فرما دیجیے، اللہ آپ ہمارے لیے بھی ارادہ فرما دیجیے، ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہمیں اپنے تعلق کے قابل بنا دیجیے۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہ ہم کمزور ہیں، گندے ہیں، گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہماری ذات کو، ہمارے معاملات کو مت دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھیے، ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے، اپنے پیاروں میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ سب کے نام تو یاد نہیں رہتے، لیکن آپ کو تو یاد ہے نا، آپ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دیجیے، اب سب کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد ہیں، خالد محسن بھائی ہیں، اے اللہ ہمارے آصف بھائی زرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، اور ڈاکٹر خالد صاحب، خالد محسن بھائی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، تکالیف کو دور فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ حسن، یہ گھر والوں کو، بچوں کو صحت کلی سے نوازیے، ہم جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ سب معاف فرمائیے،
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه